اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلہم ان کی مثال کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے استوقد نارا جس نے ایک آگ روشن کی فلما اضاءت ما حولہ پھر جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا ذہب اللہ بنورہم تو اللہ نے ان کا نور سلب کر دیا وترکہم فی ظلمات اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا لا یبصرون کہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا صم بکم عمی بہرے گنگے اندھے ہیں فہم لا یرجعون پس وہ اب واپس نہیں آئیں گے او کصیب من السماء یا ان کی مثال ہے بارش جیسی جو آسمان سے برستی ہے فیہ ظلمات جس میں اندھیریاں ورعد اور گرج وبرق اور چمک بھی ہے یجعلون اصابعہم وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لیتے ہیں من الصواعق بجلی کی کڑ کی وجہ سے حذر الموت موت کے خوف سے واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی یخطف ابصارہم ان کی آنکھوں کو اچک لے کلما اضاء لهم مشوا فیہ جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے وہ اس میں چل پڑتے ہیں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو ان کے سننے و ابصارہم اور ان کے دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے مثلہم کمثل الذی یہاں ان آیات مبارکہ سے اللہ تعالیٰ منافقین کی مثالوں کو ذکر فرما رہے ہیں کہ مثلہم مثال ان کی کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے جس نے اندھیرے اور تاریکی میں استوقد نارا آگ جلائی تاکہ اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کرے فلما اضاءت ما حولہ پس جب روشن کر دیا اس آگ نے اس جلانے والے کے ارد گرد کو اور وہ خوش ہو گیا کہ روشنی ہو گئی تو اچانک آندھی اور طوفان آیا اس نے آگ بجھا دی ذہب اللہ بنورہم لے گیا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو کہ وہ نہ اب آگے کے رہے نہ پیچھے کے وترکہم فی ظلمات اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں لا یبصرون کہ وہ دیکھ نہیں سکتے یہ مثال منافقین پر اس طرح فٹ آتی ہے کہ یہ منافق کفر شرک کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے تھے تو جس طرح اندھیرے میں پھنسا ہوا آدمی آگ جلاتا ہے کہ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائے انہوں نے کلمہ پڑھا تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں تو کلمے کو تشبیہ دی گئی ہے روشنی کے ساتھ کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں چنانچہ اس سے ان کو مال غنیمت ملا زکاتیں ملی صدقات اور خیراتیں حاصل ہوئیں مسلمانوں کی سختی سے بچے زبانی کلمہ پڑھنے سے ان کو یہ سب کچھ تو حاصل ہو گیا مگر کتنی دیر تک صرف سانس نکلنے کے وقت تک اس روشنی نے نہ تو ان کا ساتھ قبر میں دیا نہ حشر میں ساتھ دے گی اگر وہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھتے تو ہمیشہ کے لیے یہ ان کا ساتھ دیتا اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کی جان نکال لی تو اب وہ اندھیرے میں رہ گئے ہیں تو یہ ان کی مثال ہے کہ دنیا میں تو کلمہ بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے پڑھ لیا تھا تو ایک قسم کی ان کے لیے روشنی ظاہر ہوگی لیکن آخرت میں اس کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جیسے ہی موت آئے گی اس بندے سے سب کچھ چھین لیا جائے گا ختم ہو جائے گا اس کے نام اعمال میں کچھ نیکی باقی نہیں رہے گی کیونکہ منافقت کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے عمل کیا تھا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندے نے آگ جلائی ہو تو اچانک سے آندھی آئے اور سارے کی ساری جو اس کی روشنی کی آلات ہیں وہ سارے کے سارے کو ختم کر دے ایسے ہی منافقین کے ساتھ بھی حالت ہونے والی ہے آگے اللہ نے فرمایا سمن بہرے ہیں بکمن گنگے ہیں عمیون اندھے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے کافر اور منافق ہیں وہ سنتے ہی نہیں نہ بولتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ حق بات سننے سے بہرے ہیں حق بات کہنے سے گنگے ہیں حق بات کے نشانات دیکھنے سے اندھے ہو چکے ہیں یہ لوگ حضرت مولانا عبد القدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے مشکات شریف کے سبق کے دوران ایک حدیث آئی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں پر ایسے حکمرانی کریں گے لوگ کہ جیسے وہ سمن بکمن عمیون بہرے گنگے اندھے ہوں گے تو اس وقت کے شاگردوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ اس وقت ان کی آنکھیں کان اور بولنے والے نہیں ہوں گے یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہوں گی کہ وہ لوگ اندھے بہرے گونگے ہوں گے کہ ایسے لوگوں کو بادشاہ بنائیں گے
تو بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس کے الفاظ ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انترا سمن بکمن عمین ملوک الارض، یہ کہ تو دیکھے گا بہرے، گنگے اور اندھے زمین کے بادشاہ ہیں. تو یعنی کہ ان کے کان بھی ہوں گے، زبانیں بھی ہوں گی، مگر حق کو سنیں گے نہیں، حق بولیں گے نہیں، حق کی نشانات دیکھیں گے نہیں. تو حضور علیہ السلام کی یہ بات بالکل حق بن کر سامنے آ چکی ہے کہ ہمارے کئی ایسے حکمران ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سمن بکمن عمین ہو کر رہ چکے ہیں، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ ایسے بادشاہ ہوں گے کہ وہ سمن بکمن عمین ملوک الارض، کہ ایسے بادشاہ زمین کے اوپر رہیں گے جو گنگے، بہرے اور اندھے ہوئے ہوں گے. او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ہے بارش کی طرح، من السماء جو آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت اندھیرا سا چھا جاتا ہے. ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے. یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ یہاں پر جو آسمان سے بارش کا برسنا ذکر کیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی بارش نازل ہونے کا ذکر ہے. کہ قرآن پاک کی شکل میں جو کہ اس میں کفر پر جو وعیدیں ہیں اور عذاب کا ذکر ہے، اس کو تشبیہ دی ہے الرعد کڑک کے ساتھ. بات سمجھنے کی ہے کہ ایک روحانی بارش جہاں اس سے مراد ہے کہ یہاں پر جو فرمایا رعد، اس رعد سے مراد قرآن کے اندر جو کفار کے بارے میں جو وعیدیں نازل ہوئی ہیں، جو عذاب ذکر فرمایا ہے، اس کو تشبیہ دی رعد کے ساتھ، یعنی کڑک کے ساتھ. اور قرآن کریم میں جو حقانیت کے دلائل موجود ہیں، ان کو برق چمک کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ ایک طرف رعد ہے، کڑک ہے، سخت آوازیں ہیں، اور دوسری طرف برق چمک ہے کہ جب کبھی بھی برق چمک پڑتی ہے تو بندے کے لیے اس بارش میں چلنا آسان ہو جاتا ہے. تو ان منافقین کے لیے بھی یہی بات تھی کہ جب ان کے لیے اللہ کی طرف سے حقانیت دلائل جب ان کے پاس آتے تھے تو دین کے اوپر چلنا ان کے لیے بالکل آسان ہو جاتا تھا، کہ جیسے کہ برق چمک میں بارش کے اندر بندے کے لیے چلنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن ان کے لیے اسی کے ساتھ ساتھ رعد کڑک بھی تھی کہ جب اپنی منافقت پھر دوبارہ شروع کر لیتے تھے تو جیسے قرآن کے اندر سخت وعیدات اور عذاب کا ذکر ہے، تو ایسے ہی رعد جیسے کڑک آتی ہے، بندہ بارش میں رک جاتا ہے، تو ایسے ان کا آخرت کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا رعد والا کہ وہ دنیا میں تو منافقت والا انہوں نے عمل کیا تھا، حقانیت کو دیکھتے ہوئے اس کے باوجود بھی انہوں نے نظر انداز اس بات کو کر لیا تھا، لہٰذا آخرت میں ان کے لیے ہر طرف رعد والا معاملہ ہوگا، سخت کڑک ہوگی، انتہائی دشواریاں ان کے لیے ہر لمحہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. یجعلون اصابعہم، اب یہ دیکھیں یہاں پر کہ جب دلائل کی بجلی چمکتی تھی، دلائل ان کے سامنے واضح ہو کر نمودار ہو کر سامنے آ جاتے تھے، تو یہ منافق یجعلون اصابعہم، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے تھے، من الصواعق، بجلی کی وجہ سے، کیونکہ جب بجلی گرتی ہے تو اس سے آدمی مر جاتے ہیں اور بھی بہت سارا نقصان ہوتا ہے. تو یہ قرآن مجید کے دلائل کو بجلی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو ہمارے لیے بہت بڑا نقصان والا معاملہ ہو جائے گا، ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. حذر الموت، موت کے ڈر سے ایسا کرتے ہیں، ان میں طاقت نہیں ہے کہ قرآن کی آیتیں سن سکیں، اس لیے کانوں میں وہ انگلیاں ڈال دیتے تھے. اور 7ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ کافر قرآن پاک کو سننے سے منع کرتے ہیں اور وہ خود قرآن کریم سے دور بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ اس قرآن کو نہ سنو. جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی وَالْغَوْا فِيهِ، وہ شور مچانا شروع کر دیتے تاکہ کوئی اور بھی اس چیز کو نہ سن سکے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو، قدرت کے لحاظ سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. آگے فرمایا یکاد البرق، قریب ہے کہ وہ بجلی یخطف ابصارہم، وہ چکلے ان کی آنکھوں کو، تو بجلی اتنی تیز ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی ختم کر دے. حکماء نے اس لیے لکھا ہے کہ جب بجلی چمکے تو اس کی طرف نہ دیکھو، اور اطباء نے یہ بھی چیز لکھی ہے کہ اس کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کی طرف دیکھنے سے بینائی بھی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح جب سورج گرہن ہو تو اس وقت سورج کی طرف دیکھنے سے بھی بینائی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ نظام قدرت ایک بڑا عجیب ہے. فرمایا کلما اضاء لهم، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے بجلی کے چمکنے سے، مشوا فیہ، تو اس میں چل پڑتے ہیں، واذا اظلم علیہم، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، قاموا، تو ٹھہر جاتے ہیں. بعض حضرات نے یہاں پر اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ منافقوں کو جب مال غنیمت میں سے یا صدقہ خیرات اور مال زکوٰۃ میں سے کچھ مل جاتا تو اس کی چمک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساتھ چل پڑتے. جیسے کہ جب بجلی چمکتی ہے تو بندہ چلنا شروع کر دیتا ہے، ایسے جب ان کو صدقہ خیرات، زکوٰۃ، مال جب مل جاتا تھا تو اس کی چمک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ساتھ چلتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب کچھ نہیں ملتا تو اندھیرا چھا جاتا ہے اور ٹھہر جاتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں کہ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں.
ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لذهب بسمعہم، البتہ لے جائے ان کے کانوں کو، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کی طاقت کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں منافقوں کی حالت سے، منافقوں کے طور طریقے، طرز زندگی سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرما دے، اور ہمیں ایمان اور اخلاص اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرما دے۔